and subscribe to Maulana Munawar Hussain Siddiqui. ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آج ایمان اور یقین کے ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جمع فرمایا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کہنے اور سننے کو بے حد قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اس وقت میں نے قرآن مقدس کے ایک آیت کریمہ اور ذخیرہ احادیث سے ایک حدیث پیش کیا ہے. اس کا تعلق ایک تو یہ ہے کہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بڑا پیارا اور مبارک مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اشہر حرم 4 قرار دیے ہیں جس میں لڑائی کرنا حرام ہے، منع ہے عظمت کی وجہ سے. ان میں سے ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے اور دوسرا جو میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اس کا تعلق انسان کے اپنے ذات سے ہے کہ انسان کو چاہیے کہ انسان اپنی گناہ والی زندگی چھوڑ دے اور اپنی پاکیزگی اختیار کرے. گزشتہ 2 جمعوں سے میں حاضر تھا. یقیناً اللہ تبارک و تعالی کا بڑا کرم ہوا، بڑا احسان ہوا، بڑا اللہ تبارک و تعالی نے کہ ایک جمعہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قاری سدیس صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے پیچھے پڑھنے کا موقع دیا. اور اکثر نمازیں بھی جو مغرب کی عشاء کی ابھی لوگوں نے بتایا کہ حضرت بہت کم نمازیں پڑھاتے ہیں، مگر ہم لوگ جب گئے تو الحمدللہ زیادہ تر مغرب اور عشاء کی نماز حضرت عبدالرحمن قاری سدیس صاحب دامت برکاتہ العالیہ پڑھاتے تھے. تو یقیناً میرے لیے تو بہت اچھا گزرا اور یقیناً آپ سب کا بھی اچھا گزرا ہے. تو یادیں تو اتنی ہے کہ اگر سالہ سال اس کا تذکرہ کیا جائے تو کم ہے، مگر میں آج آپ کو ایک گڑ کی بات بتانے کی کوشش کروں گا. اللہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حق میں یہ قبول فرمائے. مکے اور مدینے کا جو سفر ہوتا ہے یہ سفر کوئی انسان پیسے کے بلبوتے پر، پیسے کی بنیاد پر نہیں بنا. بے شمار پیسے والے آپ کو مل جائیں گے کہ جانا چاہتا ہے مگر کوئی نہ کوئی اسباب ایسا ہو جاتا ہے جو نہیں جا سکتا. کبھی صحت اس کے آڑے آ جاتی ہے، کبھی کاروبار اس کے آڑے آ جاتا ہے، کبھی بچوں کی ذمہ داریاں اس کے آڑے آتے ہیں. یعنی انسان لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ نہیں جا سکتا. اور بعض مرتبہ آپ نے ایسا دیکھا ہوگا کہ انسان خالی ہاتھ ہے، کوئی اسباب نہیں ہے مگر اچانک وہ چلا جاتا ہے. ابھی کچھ ہی روز پہلے حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی نور اللہ مقدس اسرہ کا انتقال ہوا ہے. حضرت کے سوال عمری میں لکھا کہ حضرت نے 100 سفر کیے. 100 سفر مانے رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے حج اور عمرہ ملا کر کے 100 مرتبہ اپنے گھر میں بلایا. کتنی بڑی سعادت. تو اس لیے
اللہ نے اگر آپ کے اندر وسائل ذرائع دیے ہیں تو آپ ضرور جائیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اس زمین و آسمان کو بنایا تو کتنے رنگوں میں بنایا، کتنی نسلوں میں بنایا، کتنی زبانوں میں بنایا، کون کس طریقے کا کار ہے، یہ ساری چیزیں اگر آپ کسی انسان کو دیکھنا ہے تو مکہ المکرمہ چلا جائے، اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسے کیسے انسان بنائے، کیسے رنگت بنائی، کیسے چہرے بنائے، کیسی آنکھیں بنائی، کیسے ناک بنائے، کیسے ہونٹ بنائے، اور پھر ساروں کی زبان میں ایک ہی کیا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہر انسان چاہے امیر ہے، غریب ہے، بادشاہ ہے، کالا ہے، گورا ہے، گڈا ہے، لمبا ہے، موٹا ہے، دبلا ہے، سب کی زبان صرف یہ کہ اللہ ہم تیرے دربار پہ حاضر ہے، اللہ ہم تیرے دربار پہ حاضر ہے، اللہ ہم تیرے دربار پہ حاضر ہے۔ بندہ جب وہاں جاتا ہے تو خود بخود ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور پھر کسی شاعر نے کہا کہ کعبے میں پڑی جب پہلی نظر کیا چیز کی دنیا بھول گیا۔ انسان جب اپنی آنکھوں سے کعبۃ اللہ کو دیکھتا ہے، کعبۃ اللہ کوئی تعمیری فن کے اعتبار سے کوئی بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہے، جیسے کوئی انسان تاج محل کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، کوئی جو ہے برج خلیفہ ٹاور دیکھنے کے لیے جاتا ہے، کوئی فرانس کے ٹاور کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، وہ فن تعمیر کو دیکھنے جاتا ہے۔ مگر کعبۃ اللہ کیا ہے؟ کالی چادر سے ڈھکی ہوئی چار دیواریں، کوئی نقش و نگار نہیں، کچھ نہیں، مگر انسان کی جب وہاں نظر پڑتی ہے تو انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، گھر والوں کو بھول جاتا ہے، کاروبار کو بھول جاتا ہے، کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کا کہ آخر ہوا کیا اس کے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ ہم سب کو بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے، مگر ایک بات عرض کروں گا کہ جانے سے پہلے اس کی تیاری ضرور کرنی چاہیے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب انسان وہاں جائے اور اس کو یہ نہ پتا رہے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں رہتا ہے، بس کوئی ویڈیو بنانے میں لگا ہوا ہے، کوئی سیلفی لینے میں لگا ہوا ہے، کوئی فون پہ باتیں کر رہا ہے۔ طواف ایک ایسا عمل ہے، اس طواف کے دوران ویڈیو بنانا بنائیے، آپ بنائیے، مگر طواف سے باہر نکلیے تب بنائیے، عبادت سے باہر نکلیے تب بنائیے۔ طواف ایک ایسا پاکیزہ عمل ہے کہ جیسے انسان نماز میں ہوتا ہے ایسا انسان طواف میں ہوتا ہے۔ اب طواف بھی کر رہا ہے، فون پہ باتیں بھی کر رہا ہے، طواف بھی کر رہا ہے، ویڈیو بھی بنا رہا ہے، طواف بھی کر رہا ہے، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ حجر اسود کی بوسہ لینے کی کوشش میں مگر ویڈیو کیمرہ آن کر کے دکھا رہا ہے اپنے دوستوں کے میں یہ کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے، مجھ جیسے گنہگار کو جو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اصل جو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ 2-3 مہینہ پہلے میں کسی اللہ والے کا ایک بیان سن رہا تھا، وہ اللہ والے یہ کہہ رہے تھے کہ میری گارنٹی ہے کہ جو انسان یہ دعا 40 دن پڑھ لے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، آپ اس کے معنی اور مطالب کو حاصل رکھ کے پڑھیں، دل و دماغ میں رکھیں کہ اس کا کیا معنی ہے، اور 40 دن پڑھیں، اگر اللہ اسے خانہ کعبہ نہ بلائے تو میرا گریبان پکڑ۔ اتنی بڑی بات کوئی نہیں کہہ سکتا، مگر کوئی اللہ والا کہہ رہا تھا تو میں نے سنا، میں نے کہا بھائی میرا جاتا کیا ہے، اس میں تو مجھے کچھ پیسے نہیں خریدتے نا، بھائی پور کا فاتحہ کریں گے تو آپ کو کیا ہے، کچھ سالن والن پوری کیا کیا بناتے ہیں۔ آج کوئی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ مولانا فلانے جگہ پر پور کے فاتحہ ہے، ابھی جمعے سے پہلے فون آیا، بولا کہ بھائی ابھی بھی چل رہا ہے کہ یہ سب پور کی فاتحہ، ہم لوگ سوچے کہ شاید پرانی باتیں ختم ہو گئی، مگر مسلمان ابھی اپنے روش کو چھوڑا نہیں، بھولا نہیں، وہ جہاں
لے کر آئے تو پھر نہیں سوچتا کہ بھائی سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، رسومات کیا ہے، خرافات کیا ہے، بس ہم لگے ہوئے ہیں اسی میں، ہم چھوڑنا نہیں چاہتے۔ بھائی جب ہمیں پتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے تو غلط کو چھوڑ دینا چاہیے، جو صحیح ہے اس کو اپنا لینا چاہیے، اور اگر غلط نہیں ہے صحیح ہے تو دلائل کے بنیاد پر اس کو ثابت کر کے ہر انسان کو کرنا چاہیے ہوگا۔ تو میں نے سوچا کہ اس میں جو میرا کچھ جاتا نہیں ہے، دعا ہی تو پڑھنی ہے، تو انہوں نے طریقہ جو بتایا وہ میں آپ کو طریقہ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اس کا مثال بن گیا، اس لیے میں سوچا کہ آپ بھی جائیں، آپ بھی پڑھیں۔ تو میں نے اس کو شروع کیا، مگر ان کی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ اخلاص کی بنیاد پر ہو، معانی اور مطالب کو دماغ میں رکھ کے پڑھیں، اور ہر روز 5 وقت کی نماز کی بات پڑھیں۔ تو جو اخلاص جتنا کمی ہوگا اتنا جلدی اللہ اسے بلا لے گا۔ تو میرے اخلاص میں کمی تھی تو مجھے 3 مہینے لگے، مجھے 3 مہینے لگے۔ آپ اگر پکے اخلاص سے پڑھیں گے تو ان کا دعویٰ ہے کہ 40 دن کے اندر اللہ بلائے گا اس کو، اور انہوں نے کہا کہ میرے دوست لوگوں کو اللہ نے 15 دن میں بلا لیا۔ تو جن کا اخلاص جتنا بلند ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا جلدی اسے بلائیں گے۔ وہ دعا میں آج آپ کے سامنے شیئر کروں گا، اور آپ اسے یاد کر لیں، اور وہ چھوٹی سی دعا ہے، اور اپنے گنہگار آنکھوں سے خانہ کعبہ کو دیکھیں، مسجد نبوی کو دیکھیں، گنبد خضرا کو دیکھیں، پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھیں۔ یہاں پڑھتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، تو اس سے جھگڑے ہوتے ہیں، کہتے کیسے پڑھ رہے ہو، صلاۃ و سلام یہ ہے وہ ہے، مگر وہاں جا کے ہر انسان کہتا ہے پڑھیے اس کو، کتنا مزہ آئے گا آپ کو، اور ایسا لگے گا کہ واقعی میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے ہوئے آپ کو سلام کا جواب دیے۔ حدیث میں کہ دنیا میں 70,000 فرشتے پھرتے رہتے ہیں، بندہ کوئی جیسے ہی درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، وہ فرشتہ اسے اٹھاتا ہے، اس کے ماں کے نام، باپ کے نام کے ساتھ، اس کے نام کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرتا ہے کہ یہ عبد الرحمن ابن عبداللہ، یہ عبداللہ کا بیٹا عبد الرحمن ابھی مسجد عائشہ میں بیٹھ کر کے آپ کے اوپر 1 مرتبہ درود پڑھا ہے، میرے آقا کے سامنے وہ فرشتہ جا کے کہتا ہے، مگر اسی حدیث میں ہے کہ جب بندہ مسجد نبوی میں کھڑا ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں سے اس کے درود کو سنتے ہیں، مسکراتے ہیں۔ کتنی بڑی بات! تو میں نے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، اور مجھے 3 مہینے لگے۔ کیا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی، پڑھیے ایک بار، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ تینوں دعا ہم اپنے لیے مانگیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اور میری عمر کو بڑھا دیجیے، اور میرے گھر کے اندر کمائی میں وسعت پیدا فرما دیجیے۔ اس میں کہیں یہ لفظ نہیں ہے کہ اللہ مجھے اپنے گھر بلائیے، مگر اس اللہ والے نے کہا کہ جس نے بھی اس دعا کو پابندی کے ساتھ معنی کو دماغ میں رکھ کر کے 5 وقت کی نمازوں کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ اسے 40 دن کے اندر مسجد جو ہے حرام میں یعنی بیت اللہ میں بلائے گا، اس کو جو عمر کی سعادت عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، اس لیے میں آپ سے عرض کروں کہ آپ بھی اس دعا کو یاد کر لیں، پڑھیں، اور اللہ کے گھر کی بار بار زیارت کریں، بار بار جائے، بار بار جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کہ اس گھر کو دیکھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، وہاں کا نماز پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ انسان ساری رات کھڑا ہو جائے اللہ کے دربار میں، تھکتا نہیں ہے۔ آپ یہاں سے لے کر کے مین روڈ جائیے، آپ کے پاؤں میں دکھ پیدا ہوتا ہے، وہاں
बताते हैं कि ऊपर का चक्कर काटने के लिए तवाफ करता है तो 7 किलोमीटर होता है, मगर लाखों की तादाद में लोग कर रहे हैं, कोई नहीं थका होता। 7 किलोमीटर का ही जो है तवाफ होता है, मगर कर रहे हैं। और कभी खाली नहीं, रात में चाहिए तो, दिन में चाहिए तो, फजर में चाहिए तो। तहज्जुद दुनिया के अंदर 2 ही मस्जिद ऐसी है जहां पर 5 वक्त की नहीं 6 वक्त की अजान होती है, बाकी और कहीं नहीं होती, 6 वक्त की अजान होती है। तहज्जुद के वक्त हम लोग यहाँ सोए पड़े रहते हैं, वहां जाके देखिए तहज्जुद में भी मस्जिद पूरी भरी, मस्जिद नबवी का भी यही हाल है, हरम पाक का भी यही हाल है। और इंसान को लगता ही नहीं कि मुझे नींद आ रही है, इंसान को लगता ही नहीं कि मैं थक चुका हूँ, मैं इतना पैदल चला हूँ, नहीं। एक तवाफ करके निकलता है, समझम पीता है, फिर सोचते यार और करना चाहिए, फिर उतर जाता है। बाद इंसान ये सोचता है कि खाली होगा तो मैं तवाफ करूंगा, खाली होगा तो मैं तवाफ करूंगा। किसी अल्लाह वाले ने अपनी किताब में लिखा है कि एक इंसान 40 साल इस इंतजार में रहा कि मताफ खाली होगा तो मैं तवाफ करूंगा। 40 साल तक उसे मताफ कभी खाली नजर नहीं आई, हमेशा मताफ भरा हुआ है, लाखों की तादाद में। वहां के अखबारात में आए कि नवंबर के महीने में 1,18,85,000 लोगों ने उम्रा की शहादत हासिल की। मेरे भाई, तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अगर उस्अत दिया है तो आप जरूर जाएं। फिर मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान रमजानुल मुबारक में उम्रा करता है, कब रमजानुल मुबारक में उम्रा करता है तो अल्लाह के नबी ने फरमाया गोया कि उसने मेरे साथ हज किया, उसने मेरे साथ हज किया। और पहली बुनियाद मैंने बताया कि पैसे की बुनियाद में कोई नहीं जाता, सिर्फ वो जाता है कि जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल बुलाते हैं वो जाते हैं। इसलिए इरादा कीजिए और अल्लाह से मांगिए, दुआएं कीजिए। मैं आप लोगों को इसलिए नहीं बता सका क्योंकि 3 दिन पहले मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे जाना है। मेरे साथ जो वाकया हुआ, मैं तो दुआ 3 महीने से मांग रहा था, मगर 3 दिन पहले ऐसे ईशा के बाद एक मौलाना हमारे से मिलने के लिए आए, सबील के उस्ताद है, वो बैठे बातें हो रही थी तो उन्होंने कहा मेरे ससुर बार बार उम्रा को जाते ऐसा वैसा, वो अपने वहाँ के बारे में तारीफ कर रहा था। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि भाई हमें भी जाना चाहिए। तो मैं फोन उठा करके दिल्ली में एक दोस्त को फोन लगाया, क्या हाल है भाई? तो बोला अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है मौलाना, मैं पीर के दिन उम्रा के लिए निकल रहा हूँ। तो मैं बोला तू अकेला जा रहा है? बोला हाँ। बोले क्यों हम नहीं जाएंगे? मैं यही जुमला कहा उससे, क्या हम नहीं जाएंगे? बोले जाएंगे मौलाना। बोला हाँ भाई जाएंगे। तो कहा पासवर्ड भेजो। तो मैं वही बैठे बैठे पासवर्ड मेरे मोबाइल में था, मैं भेजा। 5 मिनट के अंदर उसने टिकट बना के भेज दिया। ये नहीं कहा कि कितना खर्चा लगेगा, कितने पैसे देने हैं, 5 मिनट में वीजा नहीं भेजा, टिकट भेज दिया बनाकर। फटाफट मैसेज आए, मैंने देखा अप एंड डाउन दोनों टिकट। बोला क्या क्या? बोला आप बोले जाना है तो टिकट मुझे मिल रहा था, मैं बनाया, आपने तो इसलिए आपका बना दिया। बोला चलो वीजा, बोला वीजा का इंतजार करिए, दुआ कीजिए अल्लाह से, क्योंकि वीजा का मामला बहुत टेढ़ा है, वीजा लगता है नहीं लगता है। टिकट तो मैंने बना दिए, वीजा लग गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं लगा तो भी अल्हम्दुलिल्लाह सवाब तो आपको मिल गया क्योंकि आपने अपने एतबार से तैयारी कर ली। तो मैंने कहा चलो भाई तो हम तैयारी करें। बोला आप जो है इतवार के दिन तक का इंतजार कीजिए, इतवार तक आपको वीजा लग जाएगा। यकीन मानिए पीर के दिन मुझे शाम में निकलना था, पीर के दिन इतवार के दिन भी वीजा नहीं लगा। पीर के दिन 12 बजे वीजा लग करके आया और शाम में हम निकल गए।
पैसे का क्या हुआ? पैसे का क्या, मौलाना जितना है भेज दीजिए, बेटा वही आके हिसाब कर लेंगे। तो हमने वहां मदीने में, मक्का में 8 दिन में, तब भी उस बेचारे ने पैसा नहीं पूछा। मदीने में जाके हमने हिसाब करके उसको पैसा हमने ट्रांसफर किया। तो मेरे भाई, मैं आपको अर्ज करना चाह रहा हूँ कि पैसे की बुनियाद पर नहीं जाता कोई, सिर्फ वही जाता है जिसको नबी बुलाते हैं। कौन आता है पैसे के बुनियाद पर? मक्के और मदीने में सिर्फ और सिर्फ वही जाता है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल बुलाए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान को बार बार जाने की तौफीक अता फरमाए, और जाए तो सीख करके जाए, क्योंकि वहाँ हर मसलक के, हर मजहब के, हर मशरब के लोग रहते हैं। कोई चीखता है, कोई चिल्लाता है, कोई रोता है, कोई जो अपने अंदर ही अंदर घुटता है। सारे अलग अलग जो है वैरायटीज वहां पर मिलते हैं। हमारा कहना यह है कि भाई, आप जिस मसलक को मानते, जिस मशरब को मानते, उसमें से जो अल्लाह वाले लोग हैं उनसे पहले आप सीखें। हजरत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में आता है कि एक बार लोग वहां पर बैठ करके कहने लगे कि हम लोग ऐसा तवाफ करना चाहिए जो सहाबाए किराम करते थे, जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। किताबों में लिखा है कि उस वक्त जितने अकाबिर बड़े बड़े बुजुर्ग थे, और सब ने मिल करके किसी एक अल्लाह वाले के जिम्मे लगाई कि आप करके दिखाओ। उन्होंने पहले तो माजरत की मुसल्ला वाले, मगर जब लोग जिद करने लगे तो वो जब तवाफ करना शुरू किया तो अभी पूरा चक्कर भी नहीं होता कि सारे के सारे वो अल्लाह वाले बेहोश हो गए उस अदा को देखकर। किस अदा से वो तवाफ किए होंगे? हजरत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि उस वक्त कुछ अल्लाह वाले बैठे हुए, ताकत हरम जो है जगमगाने लगा, और जो वहां पर एक अजीब किस्म की लहर दौड़ गई। किसी अल्लाह वाले ने कहा कि इस वक्त का कोई कुतुब और अब्दाल तवाफ करने के लिए उतरा होगा। लोगों ने पता किया तो पता चला मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह जो है तवाफ करने के लिए उतरे हैं। तो वहां अजीब और गरीब, पता नहीं चलता कि कौन कैसे है, मगर अल्लाह तबारक व तआला हमेशा ऐसे अल्लाह वालों की जो है इससे वहां पर मुनव्वर किए हुए रहते हैं। इसीलिए आपने जो देखा है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्दि मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजतिन ज़ुजाजा कअन्नहा कौकबुन दुर्रिय्युन युक़द मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्यतिन यकादु ज़ैतुहा युज़ीअु वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा व यद्रिबुल्लाहु अल-अमसाल लिन-नास वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फी हस्मुहु युसब्बिहु लहू, यानी कि वो नूर ही नूर होगा। अब पूरा हरम आप देखेंगे तो नूर की तरह चमक रहा होता है। और अब के साइंसदानों ने भी बताया कि अभी जो हाल फिलहाल में चल रहा था कि कोई साइंटिस्ट चांद पे गया और वहां से जाकर के उन्होंने जब जमीन की तरफ अपने खुर्दबीन से देखने की कोशिश की और तहकीक करने की कोशिश की तो पूरा रुए जमीन उसको अंधेरा नजर आया। मक्का और मदीना चांद जैसा चमकता हुआ। उन्होंने चांद से तस्वीरें खींची मक्के की और मदीने की। ये अल्लाह का करम है कि हम उसी मक्का और मदीने के आशिक, हम उसी मक्के और मदीने के मानने वाले हैं। इसलिए मुसलमानों, अपनी किस्मत पे नाज करो कि अल्लाह ने हमें उस घर में पैदा किया है जो घराना का घराना मक्का और मदीने में जान जुटाने को अपनी सआदत समझता है। मेरे भाइयों, हमने देखा वहां पर 80 साल की बूढ़ी औरत चल नहीं सकती, उनके लिए ऊपर में व्हीलचेयर का इंतजाम है, मगर नहीं, नीचे उतर गई और वो चेयर को सामने रख दिया, फिर घसीट दिया, फिर सामने रख दिया, फिर घसीट दिया। इस अदा से वो तवाफ कर दिए। बताओ क्या मकाम होगा उस औरत का। हमने गुनहगार आंखों से देखा इस औरत को कि उस भीड़ में चेयर, व्हील चेयर नहीं, चेयर से नॉर्मल चेयर को सामने रखती है, फिर घसीट के जाती है, फिर सामने रखती है, फिर घसीट के जाती है। ऐसे करके पता नहीं कितने घंटे में उन्होंने अपना तवाफ पूरा किया
گئی اللہ کو معلوم ہے اس کے جو ہے اخلاص میں کیا شک کیا جا سکتا ہے. ان کو کوئی ریاکاری، ان کو کچھ دکھاوا کرنا نہیں، وہ اللہ کے رضا کے لیے کر رہی ہے. میرے بھائی واقعی خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی جتنی بھی تعریفیں کی جائے اور جتنی بھی بیانات کیا جائے وہ کم ہے، مگر یہی ہے کہ جب تک انسان اسے اپنے آنکھوں سے نہ دیکھے نہیں سمجھ سکتا. بیانات میں اس کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا. صرف یہ ہے کہ وہ اپنے آنکھوں سے جا کے دیکھے، تبھی اس کو سمجھ میں آتا کہ یہ حرم کیا ہے، یہ مسجد نبوی کیا ہے، یہ صلاۃ و سلام پڑھنے کا مزہ کیا ہے. تعجب کی بات آپ کو بتائیں، ہم لوگ اپنے آبا و اجداد کے قبر میں بڑے بڑے کتبے لگاتے ہیں، لکھاوٹ رہتا ہے الحاج فلاں صاحب اتنی ڈیٹ میں ان کا انتقال ہوا. آپ جائیے جنت البقیع کا زیارت کیجیے، پورے قبرستان میں پورے قبرستان ایک سنگل کسی کا نام نہیں. ارے حضرت عثمان غنی کا تو نام ہونا چاہیے تھا، حضرت فاطمہ الزہرا کا نام تو ہونا چاہیے. نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جگہ ایسی ہے یہاں پر حسب و نسب سب مٹ چکا ہوتا ہے. یا تو اعمال کام آتے ہیں، یا پتھر لگانے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، یا تو صرف اعمال کا سکہ چلتا ہے. اس قبرستان میں بار بار اللہ نے ہمیں سعادت عطا فرمائی. زیارت کو گئے، فاتحہ پڑھے، درود پڑھے، دعائیں کی اور غور کرتے رہے. پورے قبرستان میں گھوم گھوم کر کے دیکھا، پورے قبرستان میں ایک چونٹی کہیں نظر نہیں آئی. ایک چونٹی، حالانکہ دانے بڑے ہوتے ہیں، آپ یہاں دانا یہ چونٹی آ جائے گی کھانے کے لیے، مگر پورے جنت البقیع میں ایک چونٹی تک نظر نہیں آتی، ایک کیڑا تک نظر نہیں آتا. ایک اللہ والے نے لکھا کہ ایک قبر کھودنے والے سے انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم تو زمانہ ہو گیا، یہاں تو قبر کھودنے والے میت کو نہلانے والے کو ہم کھٹیا سمجھتے ہیں نا. میت کو نہلاتا جی اس کی بیٹی کو کون شادی کرے؟ ہماری سوچ دیکھو. مگر مسجد نبوی کا غسال نہیں، بادشاہوں سے بھی اوپر مقام رکھتا ہے. وہاں جو قبر کھودتا ہے ان کے قبر کھودنے کو عیب نہیں، بلکہ بادشاہوں سے زیادہ اسے مقام اور مرتبہ ملتا ہے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ ہم لوگ جس ہوٹل میں ٹھہرے تھے، اس ہوٹل میں ہم نے دیکھا کہ ایک لڑکا اسلام کی خوبصورتی دیکھی، ایک لڑکا ٹوائلٹ صاف کر رہا ہے، وائپر وغیرہ سے صاف کرتا ہے، یہ چھڑکتا ہے وہ چھڑکتا ہے. اس ہوٹل کی مسجد کی بات بتا رہا ہوں. آنے کے دن مسجد نبوی یا جانے کا اتفاق نہیں ہوا تو ہم نے کہا چلو یہی نماز پڑھ لیتے ہیں کیونکہ فوراً بس تیار ہے، ہم کو جانا ہے. تو دیکھا تو اذان ہو چکی ہے، امام نہیں ہے. وہ ٹوائلٹ صاف کرنے والا بچہ وائپر ادھر رکھا، صفائی کرنے کے سامان ادھر رکھا، فٹافٹ وضو کیا، سامنے آیا. پورے شیخ لوگ سب بنے ہوئے تھے، 5 اسٹار ہوٹل کا ذمہ دار بھی وہاں پر تھا، کروڑ پتی عام پتی سارے لوگ ذمہ دار وہاں کھڑے تھے. اور وہ ٹوائلٹ صاف کرنے والا بچہ چہرے پہ داڑھی سجی ہوئی تھی اور شاید رہنے والا وہ بنگلہ دیش کا ہوگا بچہ ہو. سامنے اسے آ کے اسے اٹھا کے مصلی میں کھڑا کیا. میں نے کہا واہ تیرے خدا، کیا تیری خدائی ہے کہ ابھی تو وہ ٹوائلٹ صاف کر رہا تھا اور ابھی وہ مصلی میں کھڑا ہو کے محمد رسول اللہ کی جگہ پر نیامت کر رہا ہے اور سارے لوگ سب بات کے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا اس سے بڑی اور حقانیت کی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ ہم تو اس ملک میں رہتے ہیں جس ملک کا صدر کو بھی مندر میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی کہ چھوٹی ذات کا ہے. اور یہاں دیکھو ٹوائلٹ صاف کرنے والا شیخ کا امام بن جاتا ہے. یہ ہمارے اسلام کے حقانیت اور سچائی کی دلیل نہیں تو اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، تو اس اللہ والے نے بقیع کے قبرستان کے قبر کھودنے والے سے کہا کہ بھائی کوئی ایسی بات تو بتاؤ، جنت البقیع کی کوئی بات. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کچھ خوشبو آ رہی ہے؟ میں نے کہا واہ تیرے خدا، کیا تیری خدائی ہے کہ ابھی تو وہ ٹوائلٹ صاف کر رہا تھا اور ابھی وہ مصلی میں کھڑا ہو کے محمد رسول اللہ کی جگہ پر نیامت کر رہا ہے. اور سارے لوگ سب بات کے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا اس سے بڑی اور حقانیت کی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، تو اس اللہ والے نے بقیع کے قبرستان کے قبر کھودنے والے سے کہا کہ بھائی کوئی ایسی بات تو بتاؤ، جنت البقیع کی کوئی بات. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کچھ خوشبو آ رہی ہے؟
تو کہا خوشبو تو مجھے آ رہی ہے. بولا یہی جنت البقیع کی خصوصیت ہے. میں نے کوئی عطر نہیں لگائی، وہاں کی مٹی کی خوشبو میرے جسم میں رس اور بس گئی ہے. میں جہاں جاتا ہوں میرا جسم مہکتا رہتا ہے، میرا جسم مہکتا رہتا ہے. پھر اسی قبر کھودنے والے نے کہا کہ قسم خدا کی مجھے 35 سال گزر گئے جنت البقیع میں قبر کھودتے کھودتے، مگر آج تک میں جنت البقیع میں ہڈیاں تو ملی ہیں، وہاں سے گوشت تو نکلے ہیں، مگر ان ہڈیوں سے گوشت سے کبھی بدبو نہیں آئی. اور پھر آگے اس نے کہا کہ آج تک میں نے پورے قبر کھودنے میں ایک کیڑا کہیں نہیں دیکھا، ایک کیڑا کہیں نہیں دیکھا. تو اللہ ہم سب کو مدینے کی موت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں مدینے کی موت نصیب فرمائے. موت تو ایسی آئے کہ موت بھی رشک کرے. ابھی ہمارے جانے سے 2-3 دن پہلے کا واقعہ ہے. ہمارے گاؤں کی ایک بالکل نارمل سی عورت، کچھ بھی نہیں، شوہر کے ساتھ گئے عمرہ کرنے کے لیے، اور کیا شوق ہے اللہ بہتر جانے. کہا کہ نہیں میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں غار ہرا میں اوپر چڑھوں گی. 70 سال کی عمر، ہرا کے اوپر. تو چلے گئے دونوں میاں بیوی، لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے حرم اس میں ہرا کے اوپر چڑھے. اور چڑھنے کے بعد پورے زیارت کر کے واپس آ رہی تھی تو واپس اتر کے ویسا ڈھلان ہے اس کا ڈھلان، اس ڈھلان میں بیچاری کے پاؤں پھسل گئی اور پھسل کے وہ گر گئی. چھوٹا سا ایک پتھر گھٹنے میں چپ کر کے اندر گھس گیا. طبیعت خراب ہوئی مکے میں، اور ان کو جانا تھا مدینہ. تو اسی طبیعت کے بہانے سے مدینے گئی، اور مدینے میں جا کے ایسی طبیعت خراب ہوئی کہ ICU میں گئی اور 2 دن میں انتقال ہوا، اور جنت البقیع میں ان کو جگہ ملی. میں نے کہا وائے نصیب، کیا نصیب ہے تمہاری. زندگی بھر کوئی بھی پہچانتا نہیں اس عورت کو، مگر اب اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقیع والوں خوشی مناؤ کہ تمہیں بلا حساب جنت ملنے والی ہے. تو میرے بھائیو یہ تو نصیب والے کی بات ہے. اللہ ہمیں جانے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں نے جانے کا نسخہ آپ کو بتا دیا، اس دعا کو یاد کیجیے. میری جو ہے ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ دل دماغ حاضر رکھ کے پڑھ لیجیے. اللہ آپ کو ضرور بلائے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.